الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، عزیز بہنوں، جس مبارک مہینے میں ہم اس وقت چل رہے ہیں، یہ مہینہ تمام مہینوں سے افضل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کو باقی 11 مہینوں میں افضل قرار دیا۔ اس مہینے میں جب آدمی کوئی نیک کام کرتا ہے تو عام دنوں میں جو نیک کام آدمی کرتا ہے اس سے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ جیسے عام دنوں میں ہم لوگ فرض نماز پڑھتے ہیں تو ایک فرض نماز کا ثواب ملتا ہے، اور یہی فرض نماز جب رمضان میں پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی تبارک و تعالی رمضان کی برکت سے اس کے ثواب کو بڑھا دیتے ہیں۔ عام دنوں میں ایک فرض پڑے گا تو ایک فرض کا اجر ملے گا، ثواب ملے گا، لیکن وہی فرض آدمی جب رمضان میں پڑھتا ہے تو اللہ پاک اسے 70 فرض نمازوں کے برابر اجر دیتے ہیں۔ اور عام دنوں میں جب آدمی نفل نماز پڑھتا ہے تو ایک نفل کا اجر ملتا ہے، اور یہی نفل نماز آدمی جب رمضان میں پڑھتا ہے تو اللہ تعالی عام دنوں میں
فرض نماز پر جو ثواب عطا فرماتے ہیں رمضان میں، وہ ثواب انسان کو نفل پڑھنے پر ملتا ہے۔ گویا ثواب کی کوانٹٹی بڑھ جاتی ہے۔ رمضان المبارک میں چھوٹا عمل ہوگا، اجر بڑا ہوگا، مقدار تھوڑی ہوگی، ثواب زیادہ ہوگا۔ اسی لیے صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب رمضان کا چاند نظر آ جاتا تھا تو اللہ کے رسول کی کیفیت بدل جاتی تھی، عبادت میں اضافہ ہو جاتا تھا، سخاوت بہت زیادہ کرتے تھے، کیونکہ اس مہینے میں اللہ پاک اجر اور ثواب بہت زیادہ عطا فرماتے ہیں۔ جو آدمی رمضان کے مبارک مہینے سے فائدہ اٹھائے گا، اس کی دنیا کا بھی فائدہ ہے، اس کی آخرت کا بھی فائدہ ہے۔ اگر کوئی آدمی فائدہ نہیں اٹھاتا ہے تو رمضان تو اس کے واسطے رکنے والا ہوگا نہیں، وہ آتا بھی ہے، چلے بھی جاتا ہے، وہ ٹھہرنے والا نہیں ہے۔ جیسے کوئی آدمی برف کی ایک سل خرید کر لائے، لانے کے بعد اگر آدمی اس کو یوز کر لیتا ہے تو اس کے فائدے کی چیز ہے۔ اگر کوئی آدمی اسے یوز نہیں کرتا، اسے رکھے رکھتا ہے، وہ ایک جگہ ڈال کے رکھ دیا تو وہ برف رہے گا تو نہیں، آہستہ 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 گھل جاتا ہے۔ ایک لادی برف چند گھنٹوں کے بعد 1 روپے کے سکے کے برابر ہو کے ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے یہ وقت جو انسان کو ملتا ہے، اگر انسان نے اس وقت کو یوز کر لیا تو وہ اس کے کام کا ہے، اگر آدمی اسے یوز نہیں کرتا تو وہ ٹھہرنے والا نہیں ہے۔ تو رمضان کا یہ مقدس مہینہ جس میں ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اگر ہم اس میں کچھ کر لیں تو اس میں ہمارا نفع ہے، اگر اس میں کچھ نہیں کیا تو اس میں لاس رمضان کا نہیں ہے، لاس تو ہمارا ہے۔ اسی لیے زندگی میں کئی بار کئی رمضان ہمارے پاس آتے ہیں اور جاتے ہیں، لیکن جو نفع اٹھانے والے لوگ ہیں وہ نفع اٹھاتے ہیں، اور جو نفع اٹھانے والے نہیں رہتے وہ ایسے ہی گزار دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مبارک مہینے کی جو خصوصیت رکھی ہے، آپ لوگ غور کرو ان چیزوں کے اوپر جو میں بتاؤں گا۔ ایک عجیب خصوصیت ہے اس مہینے کی۔ یہ مہینے کا چاند آسمان پہ نظر آتے ہی آدمی کی ایمانی کیفیت بدل جاتی ہے، اس کی دل کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ جو آدمی سال بھر فجر کی نماز نہیں پڑھتا ہے، اس مہینے کا چاند نظر آنے کے بعد فجر سے گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پہلے اٹھنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ وہ سحر کھانے اٹھتا ہے، عورتیں سحر پکانے اٹھتی ہیں، اور اٹھنے میں ذرا تاخیر ہو گئی تو آدمی گھبرا جاتا ہے اور پورا جتن کر کے سوتا ہے، پورا احتیاط کر کے سوتا ہے کہ صاحب سحر میں اٹھنا ہے۔ تو
تو یہ رمضان کی برکت اور خصوصیت ہے کہ جو آدمی سال بھر فجر نہیں پڑھ سکتا، اپنی نیند پر قابو نہیں رکھ سکتا، وہ آدمی فجر سے پہلے اٹھ جاتا ہے۔ اور جو آدمی عام دنوں میں 2 دن پابندی کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتا، اس مہینے میں پورا اہتمام کرتا ہے کہ ایک نماز نہ چھوٹے، جبکہ اس مہینے میں کاروبار والے کے لیے مصروفیت کے دن ہوتے ہیں، دکان پہ کام بڑھ جاتا ہے، کمپنی میں کام بڑھ جاتا ہے، گھر میں عورتوں کا کام بڑھ جاتا ہے۔ ان سب کے باوجود آدمی پوری 5 نمازوں کا اہتمام کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس مہینے میں عجیب خصوصیت رکھا ہے کہ اس مہینے کا چاند نظر آتے ہی آدمی کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ اور پھر اس سے بڑھ کر ہمارے گھرانوں کے اندر بڑے تو روزہ رکھتے ہی رکھتے ہیں، چھوٹے چھوٹے معصوم ضد کرنے لگتے ہیں کہ صاحب روزہ ہم بھی رکھیں گے، حالانکہ بھوکے رہنا ہے، پیاسے رہنا ہے۔ کوئی لگ بھگ 14 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے، آدمی 14 گھنٹے بھوکے رہنے کے لیے تیار ہوتا ہے، اور عام دنوں کا حال یہ ہے کہ ناشتے میں تھوڑی دیر ہو جائے تو برداشت نہیں ہوتی۔ ایک دن ناشتہ نہیں ملا تو دستخط بولتا ہے آدمی، میں اب تک ناشتہ نہیں کرا، میں اب تک ناشتہ نہیں کرا۔ اور ایک دن دوپہر کا کھانا نہیں ملے تو آدمی دستخط گنا دے کہ صاحب میں بھوکا رہ کے کام کر رہا ہوں۔ لیکن رمضان المبارک کی عجیب خصوصیت یہ ہے کہ گھر کے معصوم 12-13 سال کے بچے بھوکے رہنے تیار ہو جاتے ہیں کہ صاحب روزہ ہم بھی رکھیں گے۔ اور ایمانی کیفیت کا یہ حال ہے کہ معصوم بچوں کے اندر اللہ کا خوف آ جاتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے روزے رکھتے ہیں، ضد کر کے رکھتے ہیں، اور 2-3 بجے کے بعد جب پیاس ستاتی ہے، انہیں بھوک بے قرار کر دیتی ہے، تو آدمی پڑے جاتا ہے۔ بچہ کبھی ادھر لیٹ رہا، کبھی ادھر لیٹ رہا، پیاس کی وجہ سے ہونٹ سوکھ گئے ہیں۔ لیکن آپ نے کسی بچے کو نہیں دیکھا ہوگا کہ اس نے چھپ کر اکیلے پن کا فائدہ اٹھا کر کچھ کھا لیا اور پی لیا ہو۔ وہ پڑا جائے گا، لیکن نہ وہ کھانے تیار ہے، نہ وہ پینے تیار ہے، نہ اکیلے اور تنہا ہونے کا فائدہ اٹھانے تیار ہے۔ اور بڑوں کا حال بھی ہے، عجیب ہے۔ کبھی آدمی پہ کام کا بوجھ بڑھ جاتا ہے، کچھ پھرنا زیادہ ہوتا ہے، کچھ تھکاوٹ زیادہ ہو جاتی ہے، اور آدمی جب اپنے کام سے لوٹ کے آتا ہے گھر کو، بہت تھکا ہوا ہے، بہت بے قرار ہے، بہت بے چین ہے، ہونٹوں پہ پیاس کی وجہ سے پپڑیاں جمع ہو جاتی ہیں، ہونٹ سوکھ جاتے ہیں، اور شدت کی پیاس آدمی کو لگ رہی ہے، اور بے قراری ہو رہی ہے بھوک کی وجہ سے، پسینے بہ رہے ہیں آدمی کو۔ جب اپنے کام سے لوٹ کر واپس آتا ہے تو اپنے گھر جب واپس آیا تو دیکھا گھر میں اکیلا ہے، کوئی نہیں ہے گھر میں۔ اپنا تالا کھولا، اندر گیا، پڑا ہوا ہے پنکھے کے نیچے، پڑا ہوا ہے کولر کے سامنے، یا بہت بے چین ہے تو حمام میں جا کے وہ پانی نہا رہا ہے، اور وقت دیکھ رہا ہے کہ بھئی اور 2 گھنٹے باقی ہیں، 3 گھنٹے باقی ہیں، پیاس ستا رہی ہے، بھوک بے چین کر رہی ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے گھر میں، کوئی اسے دیکھنے والا بھی نہیں ہے۔ اس کے باوجود اللہ گواہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ انسان اس اکیلے پن کا اور اس تنہائی کا فائدہ اٹھا کر بھوک کی بے قراری اور پیاس کی شدت میں
گھر کا دروازہ لگا کر اس نے پانی پی لیا ہو، یا کھانے کے 2 نوالے کھا لیے ہوں، یا فریج میں رکھا ہوا فروٹ اٹھا کر اس نے کھا لیا ہو اور منہ پوچھ کے اپنے آپ کو روزے دار بتا رہا ہو۔ آدمی عام طور پر گناہ کرنے کے لیے تنہائی تلاش کرتا ہے۔ کوئی بھی غلط کام کرنے کے لیے مرد ہو یا عورت ہو، تنہائی تلاش کرتے ہیں کہ صاحب ایسی جگہ جا کے کرنا ہے جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہو، نہ محلے والے دیکھیں، نہ خاندان والے دیکھیں، نہ دوست احباب دیکھیں، نہ باپ کا دوست دیکھے، نہ بھائی کا دوست دیکھے۔ ایسی جگہ جاؤ بھائی جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ اور جب گھر میں ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے، بھوک بے قرار کر رہی ہے، پیاس بے چین کر رہی ہے، لیکن ایک گھونٹ پانی وہ پینے کے لیے تیار نہیں، کسی فروٹ کا ایک شاخ کھانے کے لیے تیار نہیں۔ اس آدمی سے پوچھو کہ بھائی کیوں نہیں کھاتا، اتنی بھوک ہے تجھے، کیوں نہیں کھاتا، اتنی پیاس ہے تجھے، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، اتنی تکلیف کیوں اٹھا رہا ہے تو؟ حد یہ ہے کہ وضو بنانے کے لیے، کلی کرنے کے لیے پانی منہ میں لیتا ہے تو پوری احتیاط کرتا ہے کہ صاحب ایک خطرہ نیچے نہیں جانا ہے، جتنا لیا اتنا ریٹرن کرنا ہے، واپس کرنا ہے۔ جبکہ بازو بیٹھا ہوا آدمی، وہ بھی وضو کر رہا ہے، ہم بھی وضو کر رہے ہیں، اسے بھی پتہ نہیں چلتا اگر ہم کچھ اندر اتار لیں۔ لیکن اس کے باوجود آدمی جتنا پانی کلی کرنے کے لیے لیتا ہے، پوری دیانت اور امانت داری کے ساتھ اسے واپس لوٹا دیتا ہے۔ جبکہ 1-2 انچ نیچے پانی کی شدت بے قرار کر رہی ہے، حلق سوکھا ہوا اور منہ میں پانی ہے۔ چاہے تنہا گھر میں رہ کر کلی کر رہا ہو، چاہے مسجد کے وضو خانے میں کلی کر رہا ہو، پوری احتیاط کرتا ہے آدمی کے صاحب ایک خطرہ نیچے نہیں اترنا ہے۔ میرے بھائیوں، کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے؟ تنہائی میں ہم پانی نہیں پیتے، تنہائی کا فائدہ اٹھا کر کھا لیتے نہیں، منہ میں پانی لے کر بھی ہم اسے واپس کر دیتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کوئی دیکھنے والے نہیں ہیں، اس کے باوجود اتنی احتیاط کیوں کرتے ہیں؟ یہ احتیاط اس لیے کرتے ہیں کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ دیکھ رہے ہیں۔ اگر میں مسجد کے وضو خانے میں وضو بناتے بناتے ایک گھونٹ نگل جاؤں، یا گھر میں اکیلے ہونے کا فائدہ اٹھا کر پانی پی لوں یا کچھ کھا لوں، کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے، لہذا میرا روزہ چلے جائے گا، میرا روزہ ختم ہو گیا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، کسی عبادت کے اندر اللہ کے دیکھنے کا ایسا تصور انسان کو نہیں ملتا ہے جتنا کہ روزے میں انسان کو ملتا ہے۔ 70 سال کے بوڑھے کی روزے کی کیفیت بھی یہی ہوتی ہے، 12 سال کے بچے کے روزے کی کیفیت بھی یہی ہوتی ہے کہ اللہ دیکھ رہے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، روزہ میرے لیے ہے۔
کیوں؟ نماز اللہ کے لیے نہیں ہے، زکوٰۃ اللہ کے لیے نہیں ہے، حج اللہ کے لیے نہیں ہے، یہ سب بھی تو اللہ ہی کے لیے ہے۔ پھر اللہ کہتے ہیں کہ روزہ میرے لیے، اور آگے فرمایا وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور اس کا بدلہ، اس کا ثواب میں اپنے ہاتھوں سے دیتا ہوں، میں دیتا ہوں۔ آدمی نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حج کرتا ہے، یہ تمام کے تمام عبادتیں، اس کا ثواب اور اجر فرشتے لکھتے ہیں۔ روزے کے بارے میں فرمایا کہ اس کا اجر میں اپنے ہاتھوں سے دیتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ روزہ ایک رازدارانہ عبادت ہے، کوئی نہیں بتا سکتا کہ کون روزے سے ہے کون روزے سے نہیں ہے۔ بازو بیٹھنے والا بازو بیٹھنے والوں کے بارے میں نہیں جانتا کہ یہ روزے سے ہے یا نہیں ہے۔ یہ اللہ اور بندے کے درمیان کا ایک راز ہے۔ اور پورا دن انسان استحضار کے ساتھ گزارتا ہے کہ بھئی یہ کام نہیں کرنا ہے، اللہ دیکھ رہے ہیں، یہ کام غلط ہے نہیں کرنا ہے، اللہ دیکھ رہے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ جو اللہ کے دیکھنے کا جو تصور ہے، اور پورے اس اہتمام اور احترام کے ساتھ ہم رمضان گزارتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی یہ چاہتے ہیں کہ انسان جیسے رمضان کے ایک مہینہ گزارتا ہے، ایک مہینہ اسے پریکٹس کرائی جاتی ہے، ایک مہینہ اس تصور سے آدمی گزارتا ہے کہ اللہ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ پاک یہ چاہتے ہیں کہ باقی 11 مہینے بھی انسان ایسے ہی گزارے کہ اللہ دیکھ رہے ہیں، ابا نہیں دیکھ رہے، امی نہیں دیکھ رہے، شوہر نہیں دیکھ رہا، باپ نہیں دیکھ رہا، بھائی نہیں دیکھ رہا، اللہ دیکھ رہے ہیں۔ کیا اللہ پاک صرف رمضان میں دیکھتے ہیں؟ رمضان گزرنے کے بعد اللہ نہیں دیکھتے؟ رمضان کے گزرنے کے بعد اللہ دیکھتے نہیں دیکھتے؟ دیکھتے ہیں۔ تو پھر جیسے رمضان میں اللہ کے دیکھنے کا تصور کے ساتھ ہم جیتے ہیں، تو کیا رمضان کے بعد اللہ پاک نہیں دیکھتے؟ دیکھتے ہیں۔ تو پھر ہمیں وہ تصور کیوں نکل جاتا ہے ہمارے اندر سے کہ اللہ دیکھتے ہیں؟ یہ ایک مہینہ اللہ پاک اسے پریکٹس کرا رہے ہیں، ایک مہینہ پریکٹس کرا رہے ہیں اسے مستقل۔ ایک بات یاد رکھو میرے بھائیوں، یہ جو اللہ دیکھ رہے ہیں کا جو تصور ہے نا، جب تک انسان کے اندر یہ تصور نہیں بیٹھتا دل کے اندر، دنیا کا کوئی انسان کسی انسان کو گناہ سے نہیں روک سکتا، کوئی نہیں روک سکتا، نہ ماں روک سکتی، نہ باپ روک سکتا، نہ بھائی روک سکتا، نہ دنیا کی کوئی طاقت روک سکتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب باپ کے ڈر سے اگر کسی گناہ سے رک رہا ہے تو باپ کی نظروں سے ہٹتے ہی کرے گا، ماں کے ڈر سے رک رہا ہے تو ماں ہٹتے ہی گناہ کرے گا، چانس دیکھے گا آدمی۔ شوہر کے چوری چھپے گناہ کرنے والی عورت شوہر ہٹتے ہی گناہ کرے گی، باپ کے ڈر سے پردہ کرنے والی عورت باپ کے ہٹتے ہی بے پردہ ہوگی، شوہر کے ڈر سے پردہ کرنے والی عورت شوہر جاتے ہی بے پردہ ہوگی۔ جو انسان کے ڈر سے کسی
برے کام سے رک رہا ہے وہ انسان کے چلے جانے کے بعد وہ گناہ کرے گا. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں باپ کی مرضی کے خلاف کام باپ کے سامنے نہیں کرتے, اس کے پیچھے کرتے ہیں. بھائی کی مرضی کے خلاف کام بھائی کے سامنے نہیں کرتے, اس کے پیچھے کرتے ہیں. شوہر کی مرضی کے خلاف کام اس کے سامنے نہیں کرتے, وہ جاتے ہی کرتے, بولے چلے گئے چلو. تو میں یہ بتا رہا تھا دنیا میں کوئی انسان کسی انسان کے ڈر سے گناہ سے رکتا ہے تو وہ ظاہر میں رکتا ہے, وہ جاتے ہی کرتا ہے. اگر کوئی طاقت انسان کو کسی برائی سے بچا سکتی ہے یا روک سکتی ہے تو وہ صرف اللہ کا خوف ہے. باقی نہ بندوق سے رکتا, نہ گولی سے رکتا, نہ لاٹھی سے رکتا, نہ لاتوں سے رکتا, کسی سے نہیں رکتا آدمی. کوئی انسان کسی انسان کو کسی گناہ سے نہیں روک سکتا. بہت سے لوگ ہیں باپ کے سامنے نماز پڑھتے ہیں, باپ نہیں ہے چلو چھوڑ دیتے ہیں. باپ ہے نماز کو چلے, باپ نہیں ہے نماز کو نہیں جاتے. باپ ہے قرآن پڑھے, باپ نہیں ہے قرآن نہیں پڑھیں گے. تو جو آدمی کسی انسان کے خوف سے کسی برائی سے رکتا ہے تو وہ موقع ملتے ہی برائی کرے گا. لیکن جو انسان کسی برائی اور کسی گناہ سے اللہ کے خوف سے رکتا ہے کہ بھائی اللہ دیکھ رہے ہیں. میرے بھائیوں, پھر کسی نگران کی ضرورت نہیں, کسی نگران کی ضرورت نہیں. اس کو لے جا کر کسی جگہ پہ چھوڑ دو اور وہاں پر گناہ کرنے کا ہر موقع اسے نصیب ہو, اس کے باوجود نہیں کرے گا کیونکہ اسے اللہ کے دیکھنے کا ڈر ہوگا کہ بھائی میرا اللہ دیکھ رہا ہے. جیسے انسان روزے کی حالت میں تنہا ہے, اکیلا ہے, کھانے پینے کا سارا سامان رکھا ہوا ہے اور کھانے کی طلب بھی ہے, پیاس بھی اسے ہو رہی ہے, اس کے باوجود وہ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے, کروٹیں بدل بدل کے وقت اپنا گزار دیتا ہے, اکیلا ہے. اگر اس سے کہے کہ میاں اکیلے دینا, اکیلے رہے تو کیا ہوا بھائی, ارے اکیلے کا چانس اٹھا لیتے, اکیلے ہونے کا فائدہ اٹھا لیتے کہ اللہ نہیں دیکھ رہا. میرے بھائیوں, کیا اللہ صرف رمضان میں دیکھتا ہے؟ اللہ تو ہر وقت دیکھتا ہے, اللہ ہر وقت دیکھتا ہے. آپ بتاؤ, جو انسان اللہ کے دیکھنے کے تصور کے ساتھ زندگی گزارتا ہے اس کی زندگی کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اسے کسی نگران کی ضرورت نہیں, نہ باپ کی نگرانی کی ضرورت, نہ شوہر کی نگرانی کی ضرورت, کسی چیز کی ضرورت نہیں. تو اللہ کے دیکھنے کا جو تصور ہے وہ اس ماہ رمضان میں بہت زیادہ آدمی کو ہوتا ہے, بہت ہوتا ہے. اور جب تک انسان کو یہ تصور باقی رہتا ہے کہ اللہ دیکھ رہے ہیں, یہ دیکھ رہے کا تصور ایکسیلیٹر بھی ہے, بریک بھی ہے. یہ ایکسیلیٹر بھی ہے آدمی کے لیے, یہ بریک بھی ہے. اذان ہو گئی, اللہ دیکھ رہے ہیں, نماز کا وقت ہو گیا, اب آ جاتا مسجد کو. اللہ دیکھ رہے ہیں کا تصور اسے مسجد کو لاتا ہے. اور جب کوئی برائی کا جذبہ آدمی کے دل میں پیدا ہوتا ہے تو اب وہ بریک کا کام کرتا ہے, اللہ دیکھ رہے ہیں نہیں کرنا ہے.
بس یہ ایک جذبہ ہے جو انسان کو کسی برائی سے روک سکتا ہے اور انسان کو بستر سے نرم اور گرم نیند میں سے اٹھا کر لا کے مسجد میں کھڑا کر سکتا ہے. باقی کوئی کسی کو نمازی نہیں بنا سکتا، نہ کوئی کسی گناہ کو روک سکتا ہے. جب تک آدمی میں خوف خدا جس چیز کا نام ہے وہ نہیں ہے، ختم ہو گیا. قرآن کریم کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، روزے تم پر فرض ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی آئے. تقوی کا کیا معنی ہے؟ خوف خدا ہے. اللہ پاک نے فرمایا کہ روزے سے آدمی میں خوف خدا پیدا ہوتا ہے، خشیت پیدا ہوتی ہے، اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے، اللہ کے دیکھنے کا استحضار پیدا ہوتا ہے. تو ہم روزے میں پورا استحضار رہتا ہے. لیکن یہ دیکھنے کا، اللہ کے دیکھنے کا تصور اور یہ استحضار رمضان میں تو ہمیں رہتا ہے، لیکن ایسا آسمان پہ عید کا چاند نظر آ گیا، مسجدوں میں سے لوگ ایسا بھاگتے ہیں جیسے پنجرے میں سے چڑیا نکل کے بھاگ جاتی ہے. مسجدیں مصلیوں کو ڈھونڈتی رہتی ہیں، جیسے پنجرے میں سے نکلی ہوئی چڑیا پھر پنجرے میں آنے تیار نہیں. اب ایسے ہی حال اس مسلمان کا ہو جاتا ہے، اب آنے تیار نہیں مسجد کو. یہ ایک مہینہ روزہ رکھتا ہے، اللہ پاک کہتے ہیں روزے سے تقوی آتا ہے آدمی کے اندر، پرہیزگاری آتی ہے، خوف خدا آتا ہے. اور ادھر چاند دکھا، صبح کی فجر کی نماز کو آنے تیار نہیں ہوتے ہم لوگ. عید کے دن کی فجر کی نماز نہیں ہوتی ہم لوگوں سے. اب ظہر اثر مغرب عشاء کا تو اللہ ہی مالک ہے. اچھے استری کے کپڑے پہنے ہوئے رہتے ہیں، اب مسجد میں جائیں گے، نماز پڑھیں گے، کپڑوں کی استری ٹوٹے گی. تو میرے بھائیوں، یہ ایک مہینہ جو روزہ ہم لوگوں نے رکھا ہے اس کا نتیجہ ہی نہیں نکلا. کچھ بھی نکلا؟ نتیجہ ہی نہیں نکلا. نتیجہ کہاں نکلا؟ کہ اللہ کہتے ہیں کہ روزے کے بدلے میں آدمی میں تقوی اور خوف خدا آتا ہے. چاند دیکھتے ہی خوف خدا چلے گیا. کچھ لوگ رمضان میں داڑیاں رکھ لیتے ہیں، رمضان کی داڑیاں رہتی ہیں، وہ صبح پوری داڑیاں حجاموں کے حوالے ہو جاتی ہیں. کہاں گئی بھائی سنت؟ کہاں گئی بھائی سنت؟ وہ کہاں گئی؟ تو ایک مہینے تک جو روزہ رکھا ہم نے، تراویح پڑھی، اس کا اثر ہمارے اندر 24 گھنٹے باقی نہیں رہتا ہے. اتنا تیزی سے ہمارے اندر سے رمضان کا اثر نکل جاتا ہے جتنا تیزی سے پھگے سے ہوا نکل جاتی ہے. یہاں اللہ پاک کہتے ہیں کہ روزہ رکھنے سے آدمی میں تقوی اور پرہیزگاری آتی ہے، اور یہاں حال یہ ہے کہ رمضان ختم ہوا، پورے 24 گھنٹے نہیں گزرے، رمضان کا ایک اثر نہ صورت پہ باقی ہے نہ آدمی کے کردار میں باقی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن تو کہتا ہے کہ اس کے بدلے میں تقوی آتا ہے، پرہیزگاری آتی ہے، خوف خدا آتا ہے. قرآن تو غلط نہیں ہو سکتا ہے.
پھر رزلٹ کیوں سامنے نہیں آیا؟ اور ہر آدمی رزلٹ کے لیے محنت کرتا ہے. اس دنیا میں کوئی بھی کام آدمی کرتا ہے تو اس کو نتیجہ چاہتا ہے، وہ اس کے سامنے ایک رزلٹ رہتا ہے، وہ رزلٹ پانے کے لیے محنت کرتا ہے آدمی. مزدور مزدوری کرتا ہے شام میں پیسے کے لیے. کوئی بھی نوکری کرنے والا نوکری کرتا ہے تو وہ مہینہ ہوتے ہی کھڑے ہو جاتا، بولے صاحب نکالو تنخواہ. ایک دن بھی لیٹ ہو گیا تو سورج جلا کے جاتا ہے، بولے ایک مہینہ محنت کرا لیے، ٹائم پہ پیسے نہیں دیتے، ان کا نوکر ہوں کیا میں؟ آدمی یہ جو کچھ محنت کرتا ہے وہ کسی اور چیز کے لیے کرتا ہے. جب وہ چیز اسے نہیں ملتی ہے آدمی بولتا ہے یہ کیا ہے. ایک آدمی سال بھر پڑھتا ہے، ایگزام لکھتا ہے، فیل ہو جاتا ہے. گھر والے بولتے کیا فائدہ ہوا میاں؟ اب گھر والوں کو بولے کیا میں نہیں اسکول نہیں گیا کیا؟ بولے گئے. ایگزام نہیں لکھا کیا؟ لکھے. پھر ابھی کیا کرنا تھا؟ ارے فیل ہو گیا نا. فیل ہو گئے تو کیا ہوا؟ پڑھا تو نا میں. بولتے ایسی. آدمی جو محنت کرتا ہے اس کا صحیح نتیجہ اس کے سامنے آنا چاہیے. اگر نتیجہ سامنے نہیں آیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فالٹ ہے، کہیں فالٹ ہے. تبھی تو جیسے پوری مسجد کی کوئی وائرنگ کرا، جب پوری وائرنگ مکمل ہو گئی، فین لگا دیا، سب کچھ لگا دیا، سب تیار ہو گیا، اور اس کے بعد صاحب مین آن کرو، چلو پہلی مرتبہ لائٹ جلا رہے، فلاں بزرگ کو بلاؤ، فلاں محلے کے نمازی کو بلاؤ، اب بڑے آدمی کو بلا کے وہاں لائٹ مین آن کرے، کچھ بھی نہیں ہے. نہ لائٹ سل گئی، نہ کچھ ہوا، نہ فیانہ پھر رہے، نہ کچھ ہے. فوراً لوگ پوچھتے کیا میاں کہاں ہے لائٹ؟ بولے دکھ رہی نہیں، یہاں ہے نا. بولے ہولے آدمی چمک رہی نہیں نا، روشنی نہیں ہے اس کے اندر. بولے میرے کیا معلوم، لائٹ لگاؤ، بولے لائٹ لگا دیا. فین لگاؤ، بولے فین لگا دیا. کیا یہی مقصد ہوتا ہے؟ جب تک اس کے اندر سے روشنی نہیں آتی اور فین پھرتا نہیں ہے اس وقت تک اس کی محنت کا نتیجہ سامنے نہیں آتا. اب پورا چیک کرے تو معلوم ہوا ایک جگہ وائر غلط ملا دیے تھے بھائی، زیادہ کرنٹ پاس نہیں ہوا. چلو پھر اس کو ملاؤ، پھر صحیح کرو، پھر ڈالو، پھر لائٹ آ گئی. بولے ہاں اب کام کا ہے. تو میرے بھائی ہنسنے ہنسانے کی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ آدمی اس دنیا میں رزلٹ اور نتیجے پہ محنت کرتا ہے. سب کچھ کرنے کے بعد نتیجہ اور رزلٹ سامنے نہیں آیا تو آدمی بولتا پورا بیکار ہو گیا. بولتا نہیں بولتا، بولے پورا بیکار ہو گیا. میرے بھائیوں، دنیا کے بارے میں تو ہم یہ سوچتے ہیں، لیکن ہم آخرت کے بارے میں یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ایک مہینہ ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں اور روزہ رکھنے کے بعد 24 گھنٹے ہمارے اندر اس روزے کے اثر باقی نہیں رہتا. جبکہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ روزے سے آدمی میں خوف خدا اور خشیت الہی اور تقوی اور پرہیزگاری پیدا ہوتی ہے، اور وہ پرہیزگاری نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کم من صائم لیس له من صیام الا الجوع وکم من قائم لیس له من قیام الا السحر او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. آقا دو جہاں نے فرمایا بہت سے لوگ روزہ رکھتے ہیں، کئی لوگ ایسے ہیں جو روزہ رکھتے ہیں لیکن لیس له من صیام الا الجوع. حضور نے فرمایا ان کو صرف بھوکے اور پیاسے رہنے کی سزا مل گئی، اس سے علاوہ کچھ نہیں ملا. بھوکے اور پیاسے رہنے کی سزا بھگتے ہیں، اس سے ہٹ کے انہیں کچھ نہیں ملا. وَكَمْ مِنْ قَائِمٍ، اور کئی لوگ راتوں کو اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں
لیس لہ من قیام الا السحر، فرمایا صرف رات کو کھڑے ہونا نصیب ہوا، اس کے جاگنا نصیب ہوا، اس سے ہٹ کے انہیں کچھ نہیں ملا۔ حضور نے فرمایا روزہ رکھتے ہیں لوگ، لیکن روزہ رکھنے والوں میں ان کا نام نہیں شمار ہوتا، روزے داروں میں اللہ کے پاس ان کا نام لکھا نہیں جاتا، وہ اللہ کے پاس روزے دار نہیں کہلاتے، انہیں صرف بھوکے اور پیاسے رہنے کی سزا مل گئی اور کچھ نہیں ملا۔ وجہ کیا ہے؟ میرے بھائیوں، ہم لوگ روزے کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی سحر کر لو، افطار کرو، روزہ ہو گیا۔ ہمارا پیٹ تو روزہ رہتا ہے، ہمارا پیٹ روزہ رہتا ہے، پر ہمارے آنکھیں روزہ نہیں رہتی۔ ہمارا پیٹ تو روزہ رہتا ہے، ہمارے کان روزہ نہیں رہتے۔ ہمارا پیٹ روزہ رہتا ہے، ہماری زبان روزہ نہیں رہتی۔ ہم صرف اپنے پیٹ کو روزے دار بناتے ہیں، باقی چیزوں کو آزاد چھوڑ دیتے ہیں۔ نگاہ ان کنٹرول ہے۔ بھئی سحر کرا آدمی، فجر سے روزہ اس کا شروع ہو گیا، تو اب وہ عبادت میں داخل ہو گیا۔ جیسے ایک آدمی نماز کے لیے کھڑا، ہاتھ اٹھایا، اللہ اکبر کہہ کے باندھ لیا، تو اب سلام پھیرنے تک وہ عبادت میں ہے۔ اس دوران اگر کوئی الٹا پلٹا کام کرا، لوگ بولتے ہیں ارے کیا کر رہے ہیں میاں؟ نماز پڑھو۔ نماز ایسا پڑھتے کیا؟ یہ کیا ہے؟ نماز پڑھ رہے ہیں، ادھر دیکھ رہے ہیں، ادھر دیکھ رہے ہیں، پیچھے پلٹ کے دیکھ رہے ہیں، بولتے نہیں بولتے؟ یہ کہیں گی نماز بھی پڑھ رہا، لوگ کوئی داخل ہو گیا، السلام علیکم، پلٹ کے وعلیکم السلام بول رہا، پھر پلٹ کے رکعت پڑھ لے رہا۔ بازو والے کا سیل بج رہا تو بولا ذرا بیل بہت زیادہ ہے، ذرا کم کر لو، ذرا بند کر لو، پھر نماز پڑھ رہا۔ اس کی نماز ہو جائے گی؟ ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ نماز کے منافی اس نے کام کیا ہے۔ تو جیسے ہی اس نے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھا ہے، سلام پھیرنے تک کوئی غلط کام اسے نہیں کرنا ہے، کیونکہ وہ عبادت کے اندر ہے۔ میرے بھائیوں، اسی طرح سے روزہ جب شروع ہوتا ہے تو روزہ ختم ہونے تک یہ 12-14 گھنٹے کنٹینیو عبادت میں ہے۔ وہ دکان پہ بیٹھا ہے تب بھی عبادت میں ہے، کاروبار کر رہا تب بھی عبادت میں ہے، سو رہا ہے تب بھی عبادت میں ہے، ٹوائلٹ میں گیا ہے تب بھی عبادت میں ہے۔ کیوں؟ وہ روزے دار ہے۔ روزے دار کا سونا بھی عبادت میں لکھا جاتا ہے۔ تو اب روزہ بھی ہے، آنکھوں کو کھلا چھوڑ دیا، جو چاہے دیکھے، جس کو چاہے دیکھے، جتنا چاہے دیکھے، جتنی وقت چاہے دیکھے، روزے دار بھی ہے۔ اب روزے دار بھی ہے، گانے بھی سن رہا ہے، روزے دار بھی ہے، ٹی وی بھی دیکھ رہا ہے، اور چاروں کا کپا بنا کے مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا قصہ نکلا، اس کا قصہ نکلا، چغلیاں بھی ہو رہی ہیں، غیبت بھی ہو رہی ہے، اور روزہ بھی چل رہا ہے۔ رمضان کا مہینہ ہے، عورتیں فرصت میں رہتی ہیں، پکانا نہیں ہوتا ہے، پڑوس کی خالہ، پڑوس کی نانی، پڑوس کی آپا، اس کے گھر میں انہوں، ان کے گھر میں انہوں، اب ان کے گھر میں انہوں گئے ہوئے ہیں، ان کے گھر میں انہوں گئے ہوئے ہیں، تو اب ان کے گھر کا قصہ، ان کے گھر کا قصہ، اس کے شوہر کا قصہ، اس کی بیوی کا قصہ، اس کی ساس کا قصہ، اس کی بہو کا قصہ، اب بیٹھے ہوئے ہیں، وقت گزارنا ہے، اب تذکرے چل رہے ہیں، اب بیٹھے ہوئے ہیں، تذکرے چل رہے ہیں، کبھی یہ پڑوس کی غیبت، کبھی وہ پڑوس کی غیبت، کبھی یہاں کی چغلی، کبھی وہاں کی چغلی،
ٹائم پاس ہونا ہے، اب کسی طرح 4 بجنا ہے، پکوان شروع کرنا ہے، تو اب پکوان سے پہلے ٹائم کھا لیے، کیا کیسا گزرے؟ اب پھر روزے دار بھی ہے۔ میری عزیز بہنوں، غیبت ایک گناہ ہے، چغلی ایک گناہ ہے، بدنگاہی ایک گناہ ہے۔ تو 2 چیزیں ایک ساتھ کیسے ہو سکتی ہیں؟ عبادت اور گناہ دونوں ساتھ ساتھ کیسے چل سکتے ہیں؟ دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو سکتی ہے، یا یہ ہو یا وہ ہو۔ ایک آدمی اندھا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، ایسا تو نہیں ہوتا نا؟ یا تو اندھا رہتا، اس کو نہیں دکھتا، یا اس کی آنکھیں اچھی ہے، دیکھتا رہتا۔ اب ایک آدمی کے بارے میں مشہور ہے، انہیں بہرا بھی ہے، انہیں سنتا بھی ہے، ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں صاحب، انہوں بہرے بھی ہے، انہوں سنتے بھی ہیں۔ لوگ بولتے پاگل ہو گئے کیا، بہرا کیسا سنتا جی؟ دونوں چیزیں ایک ساتھ تو نہیں ہو سکتی۔ بولے انہوں گونگے بھی ہے، انہوں بولتے بھی ہے، ہو سکتا ہے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی گونگا بولتا ہو۔ دونوں میں سے کوئی ایک چیز، یا تو بولتا ہے یا گونگا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ایک آدمی روزے دار بھی ہو اور وہ گنہگار بھی ہو، ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا۔ ایک آدمی روزے سے ہے، جھوٹا بھی ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ ایک آدمی روزے سے ہے اور اس کی نگاہ غلط چیزوں کو دیکھ رہی ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ جس وقت میں روزے میں غیبت ہوئی، جس وقت میں روزے میں چغلی ہوئی، جس وقت میں روزے میں نگاہ کنٹرول ہوئی، جس وقت میں روزے میں گناہ کی بات سنا، جس وقت روزے میں گناہ کی بات بولا، سمجھاؤ روزے کی روح چلے گئی۔ اب یہ اپنے پاس روزے دار ہے، اللہ کے پاس روزے دار نہیں، اللہ کے پاس روزے دار نہیں۔ اب روح چلے جانے کے بعد کوئی چیز آدمی میں باقی نہیں رہتی۔ روح چلی گئی، ڈھانچہ پڑا ہوا ہے۔ روح نکل گئی، ڈھانچہ پڑا ہوا ہے۔ جیسے آدمی کے اندر سے روح جب نکل جاتی ہے، پورے گھر میں رونے پلانے کی آوازیں شروع ہو جاتی ہے کہ صاحب چلے گئے چلے گئے چلے گئے چلے گئے۔ اب پڑوسی سن کے آیا چلے گئے، کون چلے گئے بھائی؟ اب آ کے دیکھا تو ایک ایک لپٹ کے رو رہے ہیں، بولے چچا چلے گئے نا ابا۔ اب آپ اندر جا کے دیکھے تو ابا سو گئے پلنگ کے اوپر۔ بولے پاگل ہو گئے کیا، میاں ہے نا ابا؟ کہاں گئے ابا؟ ابا ہے نا؟ بولے نہیں چلے گئے۔ ارے دیوانے ہے نا یہاں، سو گئے، چادر اوڑھ لے کے سو گئے بیچارے۔ چادر ہٹا کے دیکھے چلے گئے، بلکہ چادر ہٹا کے دیکھے سو گئے۔ سر پہ بالا ہے، آنکھاں ہیں، ہاتھاں ہیں، پیراں ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود ہر آدمی کہتا ہے نہیں چلے گئے۔ آپ ان کو سمجھا رہے ہیں میاں ہے، میاں نہیں گئے، ہے سو گئے، اٹھتے تھوڑی دیر کے، بولے نہیں اٹھتے، اب چلے گئے۔ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا، ابا چلے گئے۔ سمجھو میرے بھائیوں اس بات کو، ابا جو تھے وہ چلے گئے اندر سے، ابا چلے گئے۔ پھر یہ ابا کو ڈھو کے پھرنے کی گاڑی ہے، یہ ابا کو ڈھو کے پھرتی ہے گاڑی۔ یہ ابا کو اٹھا کے پھر رہی تھی اب تک، اب کسی کام کی نہیں ہے۔ 24 گھنٹے رکھے تو وہ اٹھ جاتی اس کے اندر۔ بیٹے کا انتظار ہے، بیٹی کا انتظار ہے، لوگ بولتے ہیں آئس لاؤ بھائی، برف لاؤ بھائی۔ کیوں بھائی؟ آج تک تو بغیر برف کے جی رہے تھے آپ، ایسا تو نہیں تھا کہ ابا آتے ہی فریج میں بیٹھ جاتے تھے جا کے، ایسا تو نہیں تھا۔ پھر آج فریج کی کیا ضرورت پڑ گئی، آج آئس کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ بولے اب یہ خالی گوشت ہے، یہ کسی کام کا نہیں ہے۔ اصل جو ہے وہ روح ہے۔
روح جب نکل گئی اب یہ کسی کام کا نہیں. تو میرے بھائیوں، روزے کی روح جب نکل جاتی ہے تو اب وہ روزہ صرف ڈھانچہ ہے، کچھ نہیں ہے اس میں. وہ صرف ڈھانچہ ہے، اور کیا ہے اس کے اندر؟ رمضان کے گزرنے کے بعد جو روزے کی کیفیت جو پیدا ہوتی ہے روزے سے، وہ جو ہمارے اندر باقی نہیں رہتی، اس کی وجہ یہ ہے کہ روزہ ہی صحیح نہیں ہوا. بھئی روزہ صحیح ہوتا تو اس کا رزلٹ باقی رہتا، نتیجہ سامنے آتا. یا روزہ ہی صحیح نہیں ہوا. جب روزہ ہی صحیح نہیں ہوا تو روزے سے جو چیز پیدا ہوتی ہے وہ کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ دودھ اچھا ہوگا تو دودھ پہ ملائی آئے گی. پتلا دودھ پانی کی طرح ہے، اب بھگونے میں ڈال کے آپ انتظار کر رہے ہیں، اچھی گاڑی ملائی آتی، کہاں سے آتی؟ کہاں سے آئے گی بولیے؟ بھئی دودھ اچھا ہوگا تو دودھ کے اوپر ملائی آئے گی. دودھ اچھا ہوگا، اب سحری کے لیے آپ جمن ڈال دیے دہی، اب سحری میں کھانا کھانے بیٹھے، بولے دہی جب تھے بھائی لاؤ دہی. اب لا کے دیکھے تو جیسا دودھ ہے ویسی پتلا پانی ہے. بولے یہ کیا ہے؟ بولے دہی ہے کھاؤ. بولے میاں بیوقوف، دہی ایسا رہتا کیا؟ بولے جمن ڈالے نہیں ڈالے؟ ڈالے. پھر کیا ہوا؟ بولے دودھ پتلا تھا، دہی نہیں جما. دودھ کی کوالٹی اچھی نہیں تھی، دہی نہیں بنے گا. دودھ کی کوالٹی اچھی نہیں ہے، ملائی نہیں آئے گی. اسی طرح روزے کی کوالٹی اگر خراب ہو گئی تو آدمی میں تقویٰ کہاں سے آتا ہے؟ تقویٰ نہیں آتا. روزہ صحیح ہوا تو دودھ اچھا ہے، کھووا بنے گا. اب دودھ اچھا نہیں ہے، کھووا کہاں سے بنے گا بھائی؟ دودھ اچھا ہوگا تو کھووا بنے گا، ملائی آئے گی. آدمی جو بنانا چاہے بنائے گا. جب دودھ ہی اچھا نہیں ہے تو اب نہ کھووا بنتا، نہ دہی بنتا، نہ ملائی آتی ہے. میرے بھائیوں، روزہ صحیح کرو، پہلے اپنے روزے صحیح کرو. یہ فارمالٹی کے روزے رہنے سے کچھ حاصل نہیں ہے. روزہ صحیح ہوگا تو اس کے اندر ایک تقوی کا ایک جوہر آئے گا. وہی میں بتایا کہ یہ تقوی کا جو جوہر ہے، یہی ایکسیلیٹر بھی ہے، یہی بریک بھی ہے. اللہ دیکھ رہے ہیں. بس یہ ایک چیز ہے جو انسان کو کھینچ کے لاتی ہے مسجدوں کی طرف، بستروں سے اٹھا اٹھا کے مسجدوں کی طرف لاتی ہے. اور تنہا اور اکیلا ہونے کے باوجود گناہ کرنے کا ہر سامان میسر ہے، تب بھی آدمی خوف خدا کی وجہ سے وہ کام نہیں کرے گا. اور یہ خوف، یہ تقوی آدمی میں روزے سے پیدا ہوتا ہے. آج ہمارے روزے نام کے روزے رہ گئے. اس لیے غور کرو. بہت سی چیزوں میں ہم بدزن ہو جاتے ہیں. بولے رمضان رحمت کا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے. اب رحمت دکھتی نہیں ہمارے پاس. برکت کا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے، سنتے جا رہے ہیں ہم لوگ، سنتے جا رہے ہیں سالوں سے، لیکن بظاہر رحمت نظر نہیں آ رہی ہم کو. نہ گھر میں رحمت نظر آ رہی، نہ دکان میں رحمت نظر آ رہی، نہ کاروبار میں برکت نظر آ رہی، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. مسجدوں میں سن رہے ہیں مولوی لوگ پھاڑ پھاڑ کے گلے بول رہے ہیں، لیکن وہ رحمت برکت ڈھونڈنے گئے تو مل رہی نہیں کہیں بھی. اب آدمی سوچتا یار بھائی اتنا بولتے ہیں لوگ، کچھ بھی نہیں دکھ رہا. میرے عزیز بھائیوں، بارش ہو رہی ہے، پرنالے سے پانی گرتا ہے. جتنی تیز بارش ہوگی پرنالے سے پانی اتنا تیز گرتا ہے. اب آپ نے دیکھا کہ بھائی پرنالے سے پانی گر رہا، گھر میں پانی نہیں ہے، بیرل لا کے وہاں رکھ دیا.
15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ گھنٹہ 2 گھنٹے کے بعد بھر جاتا ہے. اب ایک آدمی دیکھا نہیں، جلدی میں پھٹا بیرل لا کے اس کے نیچے رکھ دیا. بیرل پھٹا ہے اور بیرل لا کے وہ پرنالے کے نیچے رکھ دیا. اب انتظار کر رہا، اب بھرتا جب بھرتا اب بھرتا جب بھرتا. شام ہو گئی، بھرنے کا نام نہیں لیتا. جا کے دیکھا تو پورا بیرل خالی ہے. قصور بیرل رکھنے والے کا ہے یا پرنالے کا ہے؟ ہاں بھائی، قصور کس کا ہے؟ بیرل رکھنے والے کا ہے کہ اس نے پھٹی چیز لے جا کر وہاں رکھی ہے. میرے عزیز بھائیو، قصور رمضان کے مہینے کا نہیں ہے. آنے والی رحمت اللہ کی آ رہی ہے، آنے والی برکت اللہ کی آ رہی ہے، لینے والے لے رہے ہیں. ہم دیکھ لیں اپنے آپ کو کہ میرے اندر یہ کیوں نہیں آ رہی ہے. کہیں ہماری چیز پھٹی تو نہیں ہے، کہیں ہماری چیز پھٹی تو نہیں ہے. جو وعدے روزے دار کے لیے کیے ہیں وہ مجھے کیوں نہیں مل رہے ہیں؟ غور کرو ان چیزوں کے اوپر. کب تک ایک فارمالٹی کا روزہ رکھیں گے؟ کب تک ایک فارمالٹی کی زندگی گزاریں گے؟ کب تک ایک فارمل مسلمان بن کے رہیں گے؟ غور کرو اپنے آپ کے اوپر. میرے عزیز بھائیوں، اپنے روزے صحیح کرو، اپنے روزوں کی حفاظت کرو، تب جا کر روزے کا جو اثر ہوتا ہے وہ اثر ظاہر ہوتا ہے. آج روزے کا اثر ظاہر نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہم روزہ ہی صحیح نہیں ہو رہا ہمارا. روزہ بھی ہے، جھوٹ بھی بولے تھے پھر رہے ہیں، گالیاں بھی دے لیتے پھر رہے ہیں، چغلیاں بھی کرتے پھر رہے ہیں، غیبتاں بھی ہو رہے ہیں، سب پھر روزہ بھی ہے. ایسا نہیں ہوتا. اپنے روزوں کو صحیح کرو. ایک چیز. دوسری چیز یہ، عبادت زیادہ نہیں ہو سکی ٹھیک ہے، گناہ مت کرو. بہت قرآن نہیں پڑھ سکتے، بہت ذکر نہیں کر سکتے، بہت نفل نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک ہے، گناہ مت کرو. کیونکہ عبادت اور گناہ دونوں ایک ساتھ نہیں چل سکتے. یا تو یہ رہے گی یا یہ رہے گی. دونوں رہیں گے، دونوں نہیں رہ سکتے. دونوں نہیں رہ سکتے. عبادت زیادہ نہیں ہو سکی ٹھیک ہے نا، مت ہونے دیجئے، مت کریے، لیکن گناہ سے اپنے آپ کو بچائیے. کیونکہ گناہ نقصان دہ. زیادہ عبادت نہیں ہو سکی، زیادہ ثواب نہیں ملے گا، لیکن کم سے کم اپنے آپ کو گناہ سے روکو، اپنے آپ کو گناہ سے بچاؤ. تب جا کر رمضان کا کچھ اثر ہمارے اندر رہتا ہے. ورنہ ہو یہ رہا ہے میرے بھائیوں کہ رمضان بھر روزے رکھ رہے ہیں، پھر آسمان پہ چاند نظر آتے ہی پوری دینداری ختم ہو رہی ہے. اب پھر جمعے کو جمعہ آتا مسجد کو، اس کے بعد پھر رمضان کا چاند نظر آئے تو پھر مسجد کو آتا. اس لیے ہم اپنے روزوں کی حفاظت کریں اور ہم اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کی کوشش کریں. اور وہ جو تصور اللہ کے دیکھنے کا ہے روزے کی حالت میں ہوتا ہے، میرے بھائیوں، اللہ تو ہر جگہ دیکھتے ہیں، ہر جگہ اللہ دیکھتے ہیں. آپ سوچو کہ جو آدمی روزے کی حالت میں اللہ کے دیکھنے کے تصور سے ڈرتا ہے، یہی آدمی رمضان کے بعد بھی ہر کام کے کرتے وقت میں یہ سوچے کہ اللہ دیکھ رہے ہیں، تو کیا وہ آدمی کوئی غلط کام کرے گا؟ واقعی کوئی انسان، کوئی طاقت انسان کو کسی گناہ سے نہیں روک سکتی. آج جتنا کرائم ہو رہا ہے، آپ اخبارات پڑھیں، کتنا کرائم ہو رہا ہے. حالانکہ پولیس ہے، تھانے ہیں، جیل ہے،
لاٹھیاں ہیں، بندوقیں ہیں، سب کچھ ہے۔ اس کے باوجود صبح اخبار دیکھو 8-10 کرائم کی خبریں آپ کو پڑھنے کو ملے گی۔ وجہ وہی ہے، جس آدمی میں خوف خدا نہیں ہوتا اسے کوئی طاقت گناہ سے نہیں روک سکتی۔ آپ نے سنا نہیں، حضرت یوسف علیہ السلام پیغمبر ہے، ان کے والد حضرت یعقوب وہ بھی پیغمبر تھے، ان کے والد حضرت اسحاق وہ بھی پیغمبر تھے، ان کے والد حضرت ابراہیم وہ بھی پیغمبر تھے، چاروں پیغمبر ہیں۔ لمبا واقعہ ہے قرآن میں سورہ یوسف کے اندر کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو لے جا کے ایک کنویں میں ڈال دیا تھا۔ کنویں سے لوگ ان کو نکالے، مصر کے بازار میں لے جا کے انہیں بیچ دیا۔ مصر کا ایک وزیر، ایک منسٹر، فائنانس منسٹر، اور اس کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا۔ اب اسی کے گھر میں پلے، اسی کے گھر میں بڑے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اتنا خوبصورت بنایا تھا کہ جتنی خوبصورتی اللہ نے پیدا کی ہے دنیا میں انسانوں کو دینے کے لیے، اس کو اللہ نے آدھا آدھا کیا۔ آدھی خوبصورتی پورے دنیا کے مرد و عورتوں کو دے دی۔ یہ آدھی خوبصورتی پوری دنیا کے مرد و عورتوں میں تقسیم ہو رہی ہے، اور باقی آدھی جو تھی وہ باقی آدھی حضرت یوسف علیہ السلام کو دے دیا۔ اب سوچو کتنے خوبصورت تھے ہوں گے۔ آج ہم لوگ کالے پیلے نکٹے چکتے رہ کے بھی 50 وقت آئینہ دیکھ لیتے جا کے، کیسا دکھ رہا ہوں کیسا دکھ رہا ہوں۔ آئینے کو منہ رہے تو بولتا تھا کیسا دکھ رہے ہیں سو۔ ہاں، آج جو ہے نکٹے ہیں، چپٹے ہیں، الٹے ہیں، سیدھے ہیں، بار بار آئینے کے سامنے منہ دھوتا، آئینے کے پاس جاتا، بجٹ پہنا آئینے کے پاس، کنگھی کرا آئینے کے بعد، اچھا دکھ رہا ہوں اچھا دکھ رہا ہوں اچھا دکھ رہا ہوں کیسا دکھ رہا ہوں۔ اللہ میاں آئینے کو منہ دیتا، انہیں بولتا تھا اس نے کتنا صبر کر رہا ہمارے وجہ سے۔ یوسف علیہ السلام کو اللہ نے آدھی خوبصورتی دی، کیسے خوبصورت تھے ہوں گے۔ اب یوسف علیہ السلام بڑے ہوئے جوان ہوئے۔ جو عورت حضرت یوسف کو پال رہی تھی اس کی نیت خراب ہو گئی حضرت یوسف علیہ السلام پر۔ اس نے دل میں برا ارادہ کیا، برا ارادہ کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک ایسی جگہ اس نے بلایا جہاں پر کوئی آ نہیں سکتا، کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ لکھا ہے کہ کمرے کے اندر کمرہ، ہر کمرے پہ کے دروازے پہ تالا۔ ایک کمرے میں بلائی، اس کو تالا لگائی، دوسرے کمرے میں چلو، دوسرے میں گئی، اس پہ تالا لگائی، تیسرے میں گئے، پھر اس پہ تالا لگا، تالے پہ تالا لگ رہا ہے۔ اور ایک مقام پر لے جا کر اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو آمادہ کیا برائی پر، اپنی خواہش پر۔ کوئی ہے نہیں دیکھنے والا، وزیر کا گھر ہے، ملکہ سامنے ہے، ہر دروازے پہ تالا لگا ہوا ہے۔ لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ وہاں کچھ وہ بت رکھے ہوئے تھے، تو اس نے اس پہ کپڑا اڑایا۔ یوسف علیہ السلام نے پوچھا یہ کیا کر رہی ہو؟ بولے ان کے سامنے ایسا کام کرنے سے شرم آتی ہے مجھے، لہذا ان کے اوپر پردہ ڈال۔ پہلے وہ دیکھتے نہیں، لیکن اب انہوں پردہ بھی ڈال رہے تھے ان کے اوپر۔ دیکھتے تو نہیں ہے نا، وہ دیکھتے تھوڑا ہی ہے بت، لیکن اس کے اپنے خیال کے مطابق اس نے پردہ ڈالا۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو آمادہ کیا، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك، کہ اس نے اپنے گھر کے دروازوں کو بند کیا،
اور اس کے بعد گناہ پر آمادہ کیا، بلایا، انوائٹ کیا کہ بھائی میں آپ کے ساتھ اپنی خواہش پوری کرنا چاہتی ہوں. تو جو تنہائی ہے، اکیلا پن ہے، سب کچھ ہے. حضرت یوسف نے فرمایا ان کے اوپر تو نے پردہ ڈال دیا، ٹھیک ہے، اس کو کیا کرے گی؟ ان کی آنکھوں پہ تو نے پردہ ڈال دیا، اب یہ نہیں دیکھتے مگر اس کی آنکھ پہ کیا ڈالیں گے؟ فرمایا قال معاذ اللہ، لے میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، میں یہ کام نہیں کر سکتا کیونکہ میرا رب دیکھ رہا ہے. میرے بھائیوں، اس تصور سے زندگی گزارو کہ میرا رب دیکھ رہا ہے. اور جس دن یہ نعمت مل گئی کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے، اس دن تم ولی بن جاؤ گے. تمہاری زندگی کی کیفیت بدل جائے گی، تمہارے بولنے کا انداز بدلے گا، تمہارے چلنے کا انداز بدل جائے گا، تمہارے دیکھنے کا انداز بدل جائے گا، تمہارے سننے کا انداز بدل جائے گا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اب جو آدمی اس تصور سے جیتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو وہ کوئی گناہ نہیں کر سکتا. یہ نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو آدمی اس تصور کے ساتھ زندگی گزارتا ہے تو پھر اللہ نے فرمایا لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، تو ہم اسے آسمان کے اوپر سے کھلائیں گے، آسمان سے اتار کے کھلائیں گے اور زمین سے نکال کے کھلائیں گے. وہ آسمان کے اوپر سے کھائے گا اور زمین کے نیچے سے کھائے گا. کون؟ جو صرف اللہ کے دیکھنے کے تصور کے ساتھ زندگی گزارتا ہے کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے، میرا اللہ دیکھ رہا ہے. اگر یہ چیز نہیں ہے، یہ چیز نہیں ہے تو پھر آج جو کچھ گناہ ماں باپ کی نگاہوں سے چھپ کر جوان کر رہے ہو یا لڑکیاں کر رہی ہو، اور جو کچھ ہمارے محلوں میں اور ہمارے گھروں میں جو کچھ بدماشیاں ہو رہی ہیں، اس کو کوئی نہیں روک سکتا. اسے کوئی نہیں روک سکتا. جب تک باپ ہے بیٹی ڈری ہوئی ہے، اور جب باپ نہیں ہے گھر کے اوپر آ گئی. جب تک باپ ہے بیٹا سہما ہوا ہے، اور باپ کی نگاہ ہٹ گئی پھر وہی پرانا کام کرے گا. میرے بھائیوں، اللہ سے تقوی کی زندگی مانگو. یہ 4 دن کی دنیا ہے، ایک دن ہم سب کی آنکھ بند ہونے والی ہے. جیو اللہ کے خوف کے ساتھ جیو. تو یہ ماہ رمضان، اس کے اندر بچے بچے کو اللہ کے دیکھنے کا تصور ملتا ہے. اللہ سے دعا مانگو، اللہ تعالیٰ پوری زندگی ایسی بنا دے کہ ہم ہر قدم پر اللہ کے دیکھنے کے تصور کے ساتھ زندگی گزاریں. اور جس دن ہماری زندگی اللہ کے دیکھنے کے تصور کے ساتھ گزرنا شروع ہوگی، اللہ نے فرمایا ہم آسمان سے اتار کے اسے کھلائیں گے، زمین سے نکال کے اسے کھلائیں گے. تقوی ایک نعمت ہے میرے بھائیوں، تقوی ایک نعمت ہے. جس کو مل گیا، جس کو میسر آ گیا آ گیا. آج ہمارے گھرانے جو برباد ہوئے ہیں، آج ہمارے محلے جو اجڑ گئے ہیں، اس
کی وجہ یہی ہے، اللہ کا خوف نکل گیا ہمارے گھروں سے۔ آج ہماری عورتیں بے پردہ ہو گئی، وجہ اللہ کا خوف نہیں۔ آج ہمارے جوان، ان کے ہاتھوں سے ہی ہماری بچیاں برباد ہو رہی ہیں، اللہ کا خوف، اللہ کا خوف نہیں۔ آج پڑوس پہ پڑوس بھروسہ کرنے تیار نہیں۔ آج پڑوسی سے پڑوسی کی بچی محفوظ نہیں، آج پڑوسی سے پڑوسی کی عورت محفوظ نہیں، آج خاندان کے بچوں سے خاندان کے بچیوں کی عزت محفوظ نہیں۔ آج ہم گھر میں جاتے ہیں تو بڈھے بڑے ہمارے اوپر کڑی نظر رکھتے ہیں۔ آج ہم گھر کے بالا خانے پہ چڑھتے ہیں، 1 سے 2، 2 سے 4 مرتبہ چڑھتے ہیں تو پڑوسی شک میں آتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے ہماری شرافت پر بھروسہ نہیں، ہماری شرافت پہ بھروسہ نہیں، اسے ہمارے کیریکٹر پہ بھروسہ نہیں ہے، اسے ہمارے اخلاق پہ بھروسہ نہیں۔ ورنہ ایک دور ایسا تھا، رمضان گزرا، ایک یہودی ایک صحابی کے گھر پہ پہنچا، دستک دی، وہ باہر نکلے، پوچھا بھائی کیا بات ہے؟ کہا کہ میں ایک لمبے سفر پہ جا رہا، یہ پیسے ہیں، تفصیلات اس میں لکھی ہوئی ہیں، اگر زندہ آ جاؤں لے لوں گا، اگر موت ہو جائے تو اس میں تفصیلات لکھی ہوئی ہے، اس کے مطابق اسے بانٹ دینا۔ اور یہ کہا کہ یہ میری بیوی ہے، یہ میری بچیاں ہیں، یہ میری بہنیں ہیں، انہیں میں آپ کی نگرانی میں دے کے جانا چاہتا ہوں کہ آپ نگرانی کریں۔ انہوں نے کہا بیٹا تو ہمارا دشمن، ہمارے دین کا دشمن، ہمارے نبی کا دشمن، تیرا خاندان ہے، تیرے رشتہ دار ہیں، جا تو اپنے بھائی کے حوالے کر، اپنے چچا کے حوالے کر، اپنے ماموں کے حوالے کر، اپنے رشتہ داروں کے حوالے کر، تو ہمارے حوالے کیوں کر کے جاتا ہے جس کے دین و ایمان پر تجھے اعتبار نہیں ہے، نہ اسے سچ ماننے تیار ہے۔ اس نے کہا نہیں، میں ان کے پاس نہیں رکھتا، اگر ان کی عزتیں محفوظ رہ سکتی ہے تو تمہارے پاس محفوظ رہ سکتی ہے۔ پوچھا وہ کیسے؟ تجھے اتنا اعتبار ہمارے اوپر کیسے آیا؟ اتنا یقین کیسے آ گیا؟ اس نے کہا بھائی جان ابھی رمضان گزرا ہے، ہم نے دیکھا ہے تمہیں کہ اللہ کے خوف سے تم اپنی بیویوں کے پاس نہیں جاتے، تم اللہ کے ڈر سے اپنا کھانا استعمال نہیں کرتے، تم اللہ کے ڈر سے اپنا پانی استعمال نہیں کرتے۔ جو آدمی خوف خدا سے اپنا نہیں کھاتا، اپنا نہیں پیتا، وہ آدمی کیسے دوسرے کی بیٹیوں اور دوسرے کے مالوں کو ہضم کرے؟ رمضان آتا تھا اور جاتا تھا صحابہ پر تو اس کا اثر دوسروں پہ پڑتا تھا، اللہ معاف کرے 30 روزے رہ کے ہمارے اوپر خود اس کا اثر آج باقی نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، تمہاری جوانیاں، بہت سے نوجوان یہاں بیٹھے ہیں، جوانی کی عبادت، اللہ کے نبی کی حدیث پڑھو، اللہ کے نبی کی حدیث پڑھو۔ ہم سمجھتے ہیں جوانی مزے لوٹنے کے لیے ہے، اور اللہ کے نبی یہ کہتے ہیں کہ جو آدمی اپنی جوانی اللہ کے خوف کے ساتھ گزارے، اللہ کی عبادت کے ساتھ گزارے، اللہ کی اطاعت کے ساتھ گزارے، کل قیامت میں میدان محشر میں 7 قسم کے آدمی کو اللہ پاک عرش کے سائے میں ٹھہراتے ہیں۔ 7 قسم کے آدمی ہوں گے، اس میں سے ایک وہ نوجوان ہوگا جس کی جوانی عبادت اور اطاعت کے ساتھ گزری، اللہ کی عبادت کے ساتھ گزری، اللہ کے اطاعت کے ساتھ گزری، خوف خدا کے ساتھ گزری،
فرمایا یہ جوان اس لائق ہے کہ اسے عرش الہی کے سائے کے نیچے کھڑا کیا جائے. اس لیے اپنی جوانیوں پہ ترس کھاؤ میرے عزیز بھائیوں. جتنے مزے ہیں وہ سب چند دن کے مزے ہیں, چند دن کے مزے ہیں. اصل مزہ تو انسان کا آخرت کا مزہ ہے. یہ 50 سال 60 سال 70 سال کی زندگی یہ کوئی زندگی نہیں ہے. اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے. آخرت کی زندگی کتنی لمبی ہے, کتنی بڑی ہے. بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اس دنیا کو, اس پوری دنیا کو زمین سے لے کے آسمان تک رائی کے دانوں سے بھر دیا جائے تو آپ سوچو کتنی رائی کے دانوں کی ضرورت پڑتی ہے. زمین سے لے کے آسمان تک پوری دنیا کو رائی کے دانوں سے بھر دیا جائے اور اس کے بعد ایک چڑیا کو مقرر کیا جائے کہ وہ ایک ایک دانہ اٹھا کے لے جا کے پھینکے, ایک دانہ اٹھا کے لے جا کے پھینکے اور سال میں ایک دانہ پھینکے. سال میں ایک دانہ اٹھا کے لے جا کے پھینکے, پھر سال آ کے پھر ایک اٹھائے. تو اب یہ دانے خالی کرنے کتنے سال لگیں گے سوچئے. پوری دنیا رائی کے دانوں سے بھری ہوئی ہے, زمین سے لے کے آسمان تک رائی کے دانے ہیں, تو کتنے کروڑوں اربوں اور کھربوں دانے ہیں. اب وہ چڑیا سال میں ایک دانہ اٹھا کے لے جائے گی تو کتنے سال لگیں گے, لیکن کبھی نہ کبھی تو خالی ہوگی. ہزاروں کروڑوں اربوں کھربوں سال ہوں گے مگر خالی تو ہوگی. علماء نے فرمایا رائی کے دانے ایک دن ختم ہو جائیں گے لیکن آخرت کی زندگی اس سے زیادہ لمبی ہے, وہ کبھی نہیں ختم ہونے والی, وہ کبھی نہیں ختم ہونے والی ہے. آج ہمیں کھانے کی فکر ہے کہ صاحب کھانا ہے, کھانا ہے. آج ہمیں عورت کی فکر ہے کہ صاحب عورت کو حاصل کرنا ہے, لیکن ہم میرے بھائیوں آخرت کی نہیں سوچ رہے, آخرت کی نہیں سوچ رہے. آج یہاں ہمیں ہر وہ چیز نہیں مل رہی جو ہمارا دل چاہ رہا, لیکن آخرت ایک ایسی جگہ ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. آخرت میں تو انسان کو وہ ملے گا جو اس کا دل خواہش کرے گا, اور یہاں نہیں ملتا. اصل آدمی کے مزے کی جگہ آخرت ہے. اس لیے میرے بھائیوں اپنے روزے صحیح کرو, اپنی نمازیں صحیح کرو, اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوف مانگو, خشیت مانگو, تقوی مانگو, پرہیزگاری مانگو, اور ایک سچا اور پکا مومن بن کے زندگی گزارو. یہی کل آخرت میں ہمارے ساتھ رہے. اور باقی چیزیں, ہماری دکان, ہمارا مکان, ہماری زمین, یہ سب یہیں رہنے والی ہے. زمین رہے گی, زمیندار بدلتے رہیں گے. مکان رہے گا, مکاندار بدلتے ہیں. دکان رہے گی, دکاندار بدل جاتا ہے. دکان وہی ہے, کئی لوگ آ رہے جا رہے ہیں. کبھی باپ دادا کی دکان تھی, اس کے بعد ابا کی ہوئی, اس کے بعد پھر ابا کے جانے کے بعد ہم بولنے لگے کہ صاحب یہ دکان ہماری ہے. زمین دادا کی تھی, دادا بولتے تھے میری ہے, دادا کے بعد ابا بولنے لگے کہ میری ہے, ابا کے بعد ہم بول رہے ہیں کہ میری ہے. تو زمین وہی ہے, زمیندار بدل جاتے ہیں. اسی لیے حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ کے ملفوظات میں لکھا ہوا ہے, حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ انسان کہتا ہے کہ میں زمیندار ہوں, میں دکاندار ہوں, میں مکاندار ہوں. حضرت پیران پیر نے فرمایا ایک دن ایسا آئے گا کہ تجھے پتا چلے گا نہ تو زمیندار ہے, نہ تو مکاندار ہے, نہ تو دکاندار ہے, تو ایک کفندار ہے, تو ایک کفندار ہے. اس لیے میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو خداوند قدوس ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
بھائی ایک بات ہے، رمضان میں ایک کام تو جو ہم لوگ کرتے ہیں وہ روزہ ہے، دوسرا اس مہینے میں ایک کام اور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی ایک عبادت اور بتائی، وہ ہے اعتکاف کرنا۔ 20ویں روزے کے دن افطار سے پہلے پہلے آدمی مسجد کے اندر داخل ہو جائے، 10 دن کے اعتکاف کی نیت کر کے۔ اعتکاف کا مطلب یہی ہے کہ آدمی ٹٹا بٹا صدر کے، اپنا گھر بار چھوڑ کر، اپنا کاروبار چھوڑ کے آ کر اللہ کے در پہ گر جانا۔ جیسے کوئی آدمی آ کر ہمارے جان پہ بیٹھ جائے کہ صاحب اب جاؤں گا نہیں جب تک دیے نہیں، ایسے ہی آدمی اپنا بستر لپٹے گھر سے اور سیدھا مسجد میں آ جائے اور مسجد میں پڑا رہے، کہ اب تو آ کر میں آپ کے در پہ گر گیا، اپنا سب کچھ چھوڑ کے آ گیا اور آپ کے دروازے پہ پڑا ہوا۔ جیسے کوئی آدمی کسی مالدار کے دروازے کے سامنے، اس کی گیٹ کے سامنے چبوترے پہ بستر لگا دے اور وہیں پڑا رہے، تو وہ مالدار کبھی نہ کبھی تو اس پہ ترس کھائے گا۔ اعتکاف بھی ایسے ہی ہے کہ اللہ کے در پہ آ کے پڑ جانا۔ اور سنت اعتکاف 10 دن کا ہوتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اسے قبول کر لے تو 1 دن کے اعتکاف کے بدلے میں اعتکاف کرنے والے اور دوزخ کے درمیان میں اتنی دوری پیدا ہوگی جتنی دوری زمین اور آسمان کے درمیان میں۔ یہ جتنی دوری ہے 1 دن کا اعتکاف میں بندہ جہنم سے اتنی دور ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے جو لوگ فارغ ہیں، یا تو کام وام کر کے فارغ ہو گئے یا کام پہ نہیں لگے۔ ایک تو بڑے حضرات ہیں جو کام سے فارغ ہو گئے ہیں، کوئی کام ہے نہیں انہیں، ایسے بڑے حضرات، اور ایسے نوجوان جو کام پہ ابھی لگے نہیں ہیں۔ تمہارے سامنے تو پورے لائف کا سیٹلمنٹ باقی ہے، تمہاری زندگی سدھرنا ہے، بننا ہے، سنورنا ہے، زندگی گزر جا رہی ہے۔ 10 دن کا کیا حساب ہے؟ 20ویں روزے کے دن بستر لپٹ کے مسجد میں آ جاؤ، 10 دن کا اعتکاف کر لو۔ اور رمضان کا اعتکاف 10 دن کا سنت ہے۔ وقت یہاں وہاں یہاں ضائع کرنے کے بجائے اس وقت کو مسجد میں گزار لو۔ تو جن لوگوں کو فرصت ہے وہ 10 دن کا اعتکاف کریں۔ اب جن لوگوں کو فرصت نہیں ہے، اب یہ مسئلہ بتاتے لوگ بولتے ہو ہمارے کو فرصت نہیں ہے بولتے۔ جن حضرات کو فرصت نہیں ہے وہ 1 دن کا، 2 دن کا، 4 دن کا بھی اعتکاف بیٹھ سکتے ہیں، مگر سنت اعتکاف نہیں ہوتا ہو۔ سنت اعتکاف تو 10 دن بیٹھنے، 1 دن 2 دن جو بیٹھا جاتا ہے یہ نفل اعتکاف ہے۔ اور اسی طرح سے جب بھی ہم لوگ مسجد میں داخل ہوئے نیت کرنا چاہیے ویسے
کہ اے اللہ میں جتنی دیر مسجد میں ہوں میں اعتکاف میں ہوں. خالی نیت کا الٹ پھیر ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. نیت نہیں کرے اعتکاف کا ثواب نہیں، نیت کر لیے اعتکاف کا ثواب ہے. تو جتنی دیر بھی اللہ میں مسجد میں ہوں میں اعتکاف میں ہوں، بس اتنی نیت کر لو. تو جتنی دیر آدھا گھنٹہ 15 منٹ 20 منٹ جو بھی آپ رہیں گے تو وہ تو نماز پڑھیں گے ہی پڑھیں گے، ذکر کریں گے ہی کریں گے، ساتھ میں اعتکاف کا ثواب مل جاتا ہے. اسی طرح ہمارے پاس خواتین ہیں، خواتین میں بہت حد تک اعتکاف کا مزاج ختم ہو گیا. اور سب سے آسان اعتکاف تو خواتین کا ہے. مرد کو پھر بھی گھر چھوڑنا پڑتا ہے، دکان چھوڑنی پڑتی ہے، مسجد میں آنا پڑتا ہے. ایک مسئلہ اور سمجھ لو، بعض لوگ اعتکاف اس لیے نہیں رہتے کہ صاحب ٹفن لا کے دینے والے کوئی بھی نہیں ہے، مجبوری ہے. جس آدمی کو ایسی مجبوری ہے وہ افطار کر کے سیدھا گھر جائے، گھر والوں کو تاکید کرے ٹفن بن کے تیار رہنا، گھر جائے ٹفن لے سیدھا مسجد کو آئے. جیسے ہی سحر کا وقت ہوا سیدھا گھر جائے، اپنا ٹفن لے سیدھا مسجد کو آئے، جائز ہے. اکثر لوگوں کو مسئلہ نہیں معلوم ہے، اس لیے میں بتا رہا ہوں. جس کے پاس کوئی لانے لے جانے والے کی سہولت نہیں ہے اس کو اجازت ہے، لیکن ٹھہرنا نہیں رستے میں کہیں بھی. اب نے مل گیا اس سے باتیں کر لیتے، ٹھہر گئے، انہیں مل گیا اس سے جو آدمی سلام کرے وعلیکم السلام جواب دے چلے گئے. کوئی رو کے بولے میں اعتکاف میں ہوں صرف کھانا لانے جا رہا ہوں، اس طرح کر سکتے ہیں. جس کو سہولت نہیں ہے وہ اس طرح کرتے ہیں. اور خواتین کا اعتکاف بہت آسان ہے. وہ یہ ہے کہ اپنے گھر میں 20 رمضان کو کوئی ایک جگہ خاص کر لے، چاہے تخت پہ چاہے نیچے، ایک جگہ خاص کر لے. اسی جگہ پر 20 رمضان کو غروب سے پہلے پہلے نیت کر کے بیٹھ جائے کہ میں 10 دن کا اعتکاف بیٹھتی ہوں، بس ختم. اب کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ کھانا وہیں بیٹھ کے کھانا ہے، نماز وہیں پڑھنا ہے، سو جانا وہیں ہے. یہاں وہاں بیٹھنے کے بجائے وہاں بیٹھنا ہے. 10 دن کا اعتکاف ہو جائے گا. کتنا آسان ہے ان کے لیے. بھائی کھانا وہیں بیٹھ کے کھانا ہے، سونا وہی ہے، نماز وہیں پڑھنا ہے. اب بجائے کمرے میں بیٹھتے، دہلان میں بیٹھتے، صوفے پہ بیٹھتے، یہاں بیٹھ جاؤ. بس جتنا اللہ اللہ ہو سکے کر لو، نہیں ہو سکے 5 نمازاں پڑھ کے سو جاؤ. اعتکاف تو ہو جائے گا 10 دن کا. تو سب سے آسان اعتکاف خواتین کا ہے. میں تو اکثر یہ بتاتا ہوں کہ باری باری گھر میں ہر عورت 1 سال اعتکاف بیٹھے، کہ بھئی اس سال گھر کی بڑی عورت بیٹھے، آئندہ سال ساس بہو سے کہے کہ بہو آپ بیٹھو اعتکاف، باقی کام 10 دن ہم دیکھ لیں. پھر سال بیٹی سے خواہش کرے کہ بیٹی بیٹھے. آسان ہے. عورتوں کے لیے اعتکاف بہت آسان ہے. ایک دوسرے کا ہیلپ کرو، اعتکاف بیٹھ جاؤ، ہر سال اعتکاف بیٹھنے کا ثواب ہوگا. اس لیے جو نوجوان فارغ ہیں وہ بھی نیت کر لیں، ابھی سے تیاری کریں. 4-5 دن اور 4 دن باقی ہے. کام کاج سے نمٹے اور اپنی ضرورت اللہ کو بتائیں آ کر. اور خواتین اپنے گھروں میں اعتکاف بیٹھیں. میری بہنوں بہت اجر ہے، بہت بڑا ثواب ہے. اگر ہم لوگ تقوی و طہارت کے ساتھ، عبادت کے ساتھ، ریاضت کے ساتھ اس رمضان کو گزاریں گے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. واقعی جی
دیکھو بھائی، ایک بات ہے، جو بچے اعتکاف بیٹھ رہے ہیں وہ یہ سوچ کے آئے مسجد کو، بھائی میں اللہ کو منانے جا رہا ہوں، یہ سوچ کے آئیں کہ صاحب میں اللہ کو منانے جا رہا ہوں، اپنی آخرت بنانے جا رہا ہوں۔ اور جو 10 دن آپ اعتکاف میں بیٹھیں گے تو یہ 10 دن آپ کی عبادت کے ہیں۔ اکثر یہ دیکھنے میں آتا ہے، بالخصوص نوجوان بچے جہاں پر اعتکاف بیٹھتے ہیں وہاں پہ یہ دیکھنے میں آتا ہے بہت زیادہ ٹھیٹھی ٹھاٹا، ہنسی مذاق یہ ہوتا ہے اور کرتے ہیں ہم لوگ۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک مرتبہ جب کوئی آدمی ایسے لوگوں کو دیکھے گا تو وہ ارادہ کر لیتا میں اعتکاف نہیں بیٹھتا۔ کیا اس کا نام اعتکاف ہے؟ بدزن ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ یاد رکھو کہ جس جگہ پہ آپ اعتکاف بیٹھے ہیں یہ اللہ کا گھر ہے، اور یہاں پر ایک بھی بیکار کی گفتگو نہ اعتکاف میں جائز ہے نہ خالی دنوں میں جائز ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ یہ آج کل جیبوں میں جو فون لیے ہم لوگ پھر رہے ہیں، جب آپ اعتکاف بیٹھ رہے ہیں واقعی آپ بہت بڑے کاروباری ہیں، دن میں 10 مرتبہ لوگوں کو آپ سے رابطہ کرنا پڑتا ہے، ایسی سخت ضرورت ہے، صرف اس کو گنجائش ہے کہ وہ فون رکھے۔ اب باقی جو بچے کے جیب میں جو فون ہے اس کو اجازت نہیں ہے، ورنہ اعتکاف کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ ایک ایسا آدمی جیسے ایک مولوی آدمی ہے، لوگ اس سے مسائل پوچھیں گے، اس کو اجازت ہے۔ ایسے ہی کوئی بزنس مین آدمی ہے کہ بھئی دن میں 10 مرتبہ نوکر دکان چھوڑ کے پوچھنے کے لیے آ نہیں سکتا، آپ سائلنٹ پہ اسے کر کے رکھے ہوئے ہیں، فون آیا بات کر لیے، کوئی مشورہ دینا ہے دے دیے، کوئی حکم دینا ہے دے دیے، انہیں گنجائش ہے۔ باقی یہ سیل فون لا رہے ہیں، مسجد میں بیٹھ کے اللہ جانے کس کس سے باتیں کر رہے ہیں۔ اگر ایسا کرنا ہے اعتکاف مت بیٹھو۔ ایک تو مسجد کی توہین کا گناہ، مسجد کی بے ادبی کا گناہ، مسجد کا احترام نہ کرنے کا گناہ، اور پھر اعتکاف نہیں رہتا۔ حضرت شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب اعتکاف ہوتا تھا، یہ وہ بزرگان دین تھے جن کے پاس 1000 سے زائد لوگ اعتکاف بیٹھتے تھے۔ آج بھی حضرت قاری امیر حسن صاحب دامت برکاتہم مدراس میں اعتکاف بیٹھتے ہیں۔ آپ لوگ جن لوگوں نے دیکھا ہے وہ جانتے ہیں کہ 1000 سے لے کے 1500 آدمی تک اعتکاف میں ہوتے ہیں۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اعتکاف کرنے والے کے لیے زہر ہے بات کرنا۔ حضرت شیخ فرماتے تھے کچھ مت ہو سکتا، تم سے کچھ نہیں ہو سکتا، کچھ مت کرو مگر بات مت کرو۔ یہ بات ایک ایسی چیز ہے، شروع بہت اچھا ہوتی ہے، ختم کا ہوتی ہے نہیں معلوم ہوتا۔ اللہ رسول کے باتوں سے شروع ہوتی ہے اور چغلی غیبت پہ جا کے ختم ہوتی ہے۔ بیٹھو، ضرور بیٹھو اعتکاف، اس کا آداب ملحوظ رکھو، آداب ملحوظ رکھو۔ اپنا فون بند کر کے گھر میں پھینک کے آؤ تو بھائی 10 دن میں اللہ کے حوالے ہوں، میں گھر ہی چھوڑ رہا ہوں، فون کا کیا حساب ہے؟ میں اللہ کے در پہ جا کے پڑ جا رہا ہوں اپنی ضرورتوں کے لیے، میں اللہ کے در پہ جا کے گر رہا ہوں اپنی آخرت کے لیے، یہاں وہاں فون کا کیا کام ہے؟ تو میرے بھائیوں، جو بچے اعتکاف بیٹھتے ہیں 2-3 باتوں کا لحاظ رکھیں۔ ایک، مسجد کا احترام۔ دیکھو، گناہ مقام کے اعتبار سے بڑھ جاتا ہے۔ ایک آدمی بازار میں کھڑے کے گالی دے،
لوگ اتنا سیریس نہیں لیتے. اگر وہی آدمی مسجد میں کھڑے کے گالی دے لوگ سیریس لے لیتے ہیں. بولے مسجد میں گالی دیتا. تو نیک کام جو باہر ہوتا ہے اس کا ثواب الگ ہے، جو مسجد میں ہوتا ہے وہ اس کا ثواب الگ ہے. مسجد وہ جگہ ہے جہاں اللہ کی رحمت اترتی ہے. کیا دعا پڑھ کے آتے ہیں آپ مسجد میں؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ کھول دیجئے میرے لیے آپ کی رحمت کے دروازے. کوئی دعا میں یہ تذکرہ نہیں ہے، مسجد میں داخل ہوتے وقت تذکرہ ہے. کیوں؟ احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها. اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کی پسندیدہ جگہ مسجد ہے. روئے زمین کا وہ خطہ جس پر مسجد بنا دی گئی ہے، یہ اللہ کی نظر میں وہ حصہ اس کے اطراف کی زمینوں میں سب سے بہتر جگہ ہے. تو اعتکاف ضرور بیٹھو، یہ نیت کر کے آؤ کہ بھائی میں کسی سے بات نہیں کروں گا. بس جیسے اعتکاف کی نیت کر کے آ رہے ہیں، ساتھ میں یہ بھی نیت کر کے آؤ کہ یہ 10 دن میں کسی سے نہیں بات کروں گا، میں ضرورت کی اتنی بات کروں گا. ورنہ کئی مسجدیں ایسی ہیں جہاں نوجوان بچے اعتکاف بیٹھ رہے ہیں، اس سے لوگ بزن ہو جا رہے ہیں. وہ ادھم، وہ ہنگامہ، وہ پریشانی. میرے بھائیوں، یہ مسجد یہ اللہ کا گھر ہے. اگر کوئی آدمی یہاں سو رہا ہے، آدمی سو رہا ہے، دوسرا آدمی قرآن زور زور سے پڑھ رہا ہے، پڑھ سکتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا؟ اگر اس سے بولے میاں آہستہ پڑھو ذرا، اب اسے تو زام ہوتا ہے میں تو قرآن پڑھ رہا ہوں، انہیں تو زورا، لہذا وہ زور سے بولے گا. سونے کی جگہ ہے کیا ہے؟ جاؤ گھر میں جا کے سو جاؤ، قرآن پڑھ رہا ہوں میں. نہیں کر سکتا ایسا. یہ اللہ کا گھر ہے، یہ سو رہا ہے اللہ کا بندہ. کوئی مسافر ہوگا، کوئی پریشان حال ہوگا، کسی کو اجازت نہیں ہے اس کو ڈسٹرب کرنے کی، اس کو اجازت نہیں ہے. جب آپ اعتکاف بیٹھیں گے تو کئی اللہ کے بندے ایسے رہیں گے، کوئی رات کا جاگا ہوا سونا چاہتا ہے، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی ذکر کر رہا ہے، اور یہ سب کو ڈسٹرب کر رہا ہے ایک ٹولہ. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. گھر سے نیت کر کے آؤ کہ میں کسی سے بات نہیں کروں گا، تو ہی آپ کے اعتکاف کا فائدہ ہوگا. مسجد میں ہے ہی ٹھی ٹاٹا کر رہے، اسے کیا حاصل ہوگا؟ اپنے فونوں کو گھر میں رکھ کے آؤ. 10 دن اگر نہیں بات کرے کیا ہونے والا ہے؟ اب بات کس سے کرتے ہیں ہم لوگ؟ اب اللہ جانے کس سے کرتے نہیں معلوم. اگر کسی سے بات کر رہے ہیں جس سے نہیں کرنا چاہیے تو پھر وہ اعتکاف بھی کوئی فائدے کا نہیں ہے. کیا فائدہ ہے صاحب اس اعتکاف سے؟ مسجد میں بیٹھ کے حرام کاری کر رہے ہیں. ہاں، مسجد میں بیٹھ کے روزے سے رہ کے اعتکاف سے رہ کے غلط کام کر رہے ہیں، کیا حاصل ہوگا؟ دعا کرو اللہ سے، اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. سیدنا و شفینا و حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم يا حنان يا منان يا بديع السماوات والارض. اللهم الهمنا مراشد امورنا واعذنا من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. اللهم آت نفوسها تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان
اللہم اجعلنا من الراشدین، اللہم اجعلنا من المہدیین۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، اے اللہ ہم سب کو ایمان کامل نصیب فرمائیے، اے اللہ یقین صادق عطا فرمائیے، اے اللہ ہماری زندگی کو تقویٰ و طہارت والی زندگی بنا دیجیے، اے اللہ آپ کا خوف میسر فرمائیے، اے اللہ آپ کی خشیت عطا فرمائیے، اے اللہ ایمان کا نور نصیب فرمائیے، اے اللہ روزے کی حالت میں جیسے آپ کے دیکھنے کے تصور سے ہم لوگ گناہ چھوڑ دیتے ہیں، اے پروردگار عالم آپ کا استحضار ہم سب کو نصیب فرمائیے، آپ کا استحضار ہم سب کو نصیب فرمائیے، اے اللہ ہم نے آپ کی قدرت کو نہیں پہچانا، آپ کی بڑائی کو نہیں پہچانا، آپ کی محبت کو نہیں پہچانا، اے پروردگار عالم آپ کا خوف عطا فرما، اے اللہ آپ کا سچا اور پکا بندہ بنا دے، اے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی غلامی مقدر فرمائیے، سچی غلامی مقدر فرمائیے، اے اللہ ہمارے گھروں میں دین کو داخل فرما دیجئے، سنت کا چلن چلا دیجئے، اے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جتنی محبت ہے ہم کو، اے اللہ آپ کے طریقوں سے بھی ایسی محبت عطا فرما، اے اللہ آپ کی سنتوں سے محبت عطا فرما، اے اللہ آپ کے حکموں کو ہمارے گھروں میں چلا دیجئے، اے اللہ ہمارے کاروباروں میں چلا دیجئے، اے اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چلا دیجئے، اے اللہ جب تک زندہ رہے اسلام پر زندہ رکھیے، ایمان کے ساتھ زندہ رکھیے، اے اللہ جب موت کا وقت آئے تو ہم سب کو ایمان اور اعمال ایمان پر موت نصیب فرمائیے، ایمان اور اعمال ایمان پر موت نصیب فرمائیے، اے اللہ ہماری عورتوں کو نیک بنا دیجیے، تقویٰ و طہارت ان میں عطا فرما، ان کی آنکھوں میں حیا عطا فرما، ان کے قلوب میں خوف عطا فرما، ہماری بیٹیوں کی نگاہوں کو پاکیزہ بنا دے، ہماری بچیوں کے نگاہوں کو پاکیزہ بنا دے، ہمارے جوانوں کی نگاہ کو پاکیزہ بنا دے، مولا ان کے ہاتھوں سے ان کی عصمتوں کو لٹنے سے محفوظ فرما، اے اللہ ایک ایک محلے کے بچے کو ایک ایک محلے کی بچی کا محافظ بنا دے، اے اللہ ان کی جوانیوں سے ہر قسم کے خطروں سے انہیں محفوظ فرما دے، اے اللہ انہیں ہر ایک کو اے اللہ اچھی نگاہ سے دیکھنے والا بنا دے، مولا ان کی جوانیوں کو اپنی عبادت کے لیے قبول فرما لے، اے اللہ ان کو بہترین روزگار کے مواقع فراہم فرما، اے اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں روزی عطا فرما، جو تنگ دست ہے انہیں فراغ دستی نصیب فرما، مولا جو ناحق مقدمات میں گرفتار ہے انہیں خلاصی نصیب فرما، جو بیمار ہے انہیں شفا عطا فرما، جو تنگ دست ہے انہیں فراغ دستی نصیب فرما، اے اللہ ہماری زندگی کی جملہ ضروریات کی تکمیل فرما، اے اللہ ہم سب کو اے اللہ موت تک اے اللہ ہر قسم کی محتاجی اور لاچاری سے محفوظ فرما، اے اللہ ماہ رمضان کے اندر جو خیر آپ کی طرف سے اتر رہا ہے اے اللہ ہم سب کا اس میں حصہ نصیب فرما، اے اللہ جتنے لوگ دعا کر رہے ہیں اے اللہ کئی لوگ حرم کی در و دیوار سے چمٹے ہوئے ہیں، اے اللہ تیرے گھر کا طواف کر رہے ہیں، اے اللہ جو وہاں دعا کر رہے ہیں مولا ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ عطا فرما، اے اللہ کوئی بندہ اگر ہمارے حق میں دعا کر رہا ہو اے اللہ اسے قبول فرما لیجئے، اے اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل سے اپنے کرم سے قبول فرما لیجئے، وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا